السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قریش سخت غصے میں تھے کہ مسلمان ان سے بچ کر ایک امان والی جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہیں ہر طرح سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا اور اس کے لیے وہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ یہاں تمام چیدہ چیدہ سردار آئے اور شیطان بھی نجد کے شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر اس اجتماع میں آیا۔ اول ابو الاسود نے کہا کہ بہتر ہے کہ انہیں اپنی زمین سے نکال دو۔ شیخ نجدی نے کہا، نہیں، تم دیکھتے نہیں کہ لوگ کس طرح ان کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کل کو وہ کہیں بھی قرار پکڑ لیں تو وہ تم پر چڑھائی کریں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس پر ابو البختری نے کہا کہ بہتر ہے کہ قید کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو شیخ نجدی جو اصل میں شیطان تھا بولا، اگر تم لوگوں نے قید کیا انہیں تو اس کے ساتھی اسے ماں باپ سے بڑھ کر چاہتے ہیں، وہ ضرور انہیں چھڑا لیں گے، لہٰذا کچھ اور سوچو۔ اب ابو جہل نے کہا کہ آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، بہتر رائے یہ ہے کہ خوب جان باز ہر قبیلے سے لیے جائیں اور انہیں بہترین تیز تلواریں دے، وہ یک بارگی حملہ کر کے نعوذ باللہ ان کو مار ڈالیں۔ اس طرح سارے قبائل سے اب مناف جنگ نہیں کر سکتے، وہ خون بہا لینے پر راضی ہوں گے، ہم خون بہا دیں گے۔ سب کو یہ تجویز بہت بھلی لگی اور سب جا کر اس کی تیاریاں کرنے لگے، کیونکہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے اور انہوں نے ہجرت نہ کی تھی۔ ایسے اجتماعات بہت رازداری سے ہوا کرتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور کوئی سازش کی بو نہ پا سکے۔ قریش بہت خوش تھے کہ وہ کامیاب ہوئے اور انہیں خبر نہ تھی کہ انہوں نے سازش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کی ہے اور اللہ ہرگز ان کے ارادے پورے نہ کرنے دے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کیا، ہجرت کی اجازت دی اور وقت مقرر کیا گیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے ہیں آج نہ سوئیں گے۔ جب دوپہر کا وقت عروج پر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے دونوں سواریوں کا انتظام نہایت تیزی اور رازداری سے کیا اور عبداللہ بن عریقت لیسی جو ابھی قریش کے دین پر تھا اس سے عہد دیا اور اجرت پر مدینہ لے جانے پر تیار کیا۔ یہ شخص راستوں کا بہترین ماہر تھا۔ اسے سمجھایا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے تمام روزمرہ کے کام کر کے واپس آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے، آدھی رات کو مسجد حرام تشریف لاتے اور تہجد پڑھتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور کہا، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ چنانچہ جب رات گہری ہوئی تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سب حضی چادر اوڑھے سو رہے ہیں تو خوشی سے مٹکنے لگے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں، اور جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔